الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فلينظر الإنسان إلى طعامه أنا صببنا الماء صبا ثم شققنا الأرض شقا فأنبتنا فيها حبا وعنبا وقضبا وزيتونا ونخلا وحدائق غلبا وفاكهة وأبا متاعا لكم ولأنعامكم. فإذا جاءت الصاخة يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه. وجوه يومئذ مسفرة ضاحكة مستبشرة ووجوه يومئذ عليها غبرة ترهقها قترة أولئك هم الكفرة الفجرة. صدق اللہ العظیم. بزرگوں، دوستو، دینی بھائیوں، قرآن کریم کی آیات کریمہ جو کئی مہینوں سے یہ سورہ عبس آپ حضرات کے سامنے تلاوت کی جاتی ہے اور کچھ آیتوں کی تفسیر بیان کی جاتی ہے. آج یہ سورت مکمل ہوئی ہے. انشاءاللہ ارادہ یہی ہے کہ آج پوری سورت میں انشاءاللہ مکمل کروں گا. اللہ سے دعا فرمائیں اللہ تعالی ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق نصیب فرمائے. عمل اصل ہے اور قرآن و حدیث کی بات ہمارے سامنے پیش کی جائے تو صرف سن لینا کافی نہیں، بلکہ عمل کے جذبے سے سننا بھی ہے اور عمل کرنا ہے. انسان کی زندگی کا تعلق عمل سے ہے. عمل اگر ہے تو سب کچھ ہے، عمل نہیں ہے تو سب کچھ، سارا علم بیکار ہے. علم کا تعلق عمل سے ہے. اس لیے قیامت کے دن جو 5 سوالات ہوں گے، قیامت کے دن 5 سوال ہوں گے ایسے کہ انسان کو آگے بڑھنے نہ دیا جائے گا. لا تزول قدم ابن آدم حتی یسأل عن 5. حدیث پاک میں آیا ہے کہ 5 سوال ہوں گے، پھر آگے بڑھنے نہیں دیا جائے گا. جب 5 سوال کا جواب مل جائے گا پھر آگے کے لیے چلو میدان حشر کی طرف. وہ 5 سوالوں میں ایک سوال یہ بھی ہے کہ اپنے علم پر کتنا عمل کیا. علم پر کتنا عمل کیا یہ بھی سوال ہوگا. اور 4 سوال کیا ہیں؟ عن عمرہ فیما افنا، اپنی عمر کہاں گزاری. پوری عمر کا سوال، پوری عمر کہاں لگائی ہے اس کا سوال، جواب بندے کو دینا ہے. دوسرا سوال وعن شبابہ فیما ابلا، اپنی جوانی کہاں کھپائی ہے، جوانی کو کہاں پرانا کیا، یہ سوال. 2 سوال ومن مالہ من این اکتسب، وعن مالہ من این اکتسبہ، مال کہاں سے کمایا، وفیما انفقہ، کہاں خرچ کیا. 4 سوال ہو گئے. اور 5واں سوال وعن علمہ بما عمل بہ، اپنے علم پر کتنا عمل کیا. یہ 5 سوال ہوں گے ہر بندے سے، اور پھر آگے اس کو اجازت ملے گی حساب و کتاب دینے. تو میرے دوستو بہت اہم گھڑی آنے والی، بہت ہی اہم گھڑی ہے. اس کے لیے تیاری، اس کے لیے محنت، کوشش، یہی سب محنتیں ہیں. قرآن کریم سے اللہ سے وابستہ ہو جانا سب سے بڑی کامیابی ہے. میں کئی مرتبہ اس واقعے کو بتا چکا ہوں
اور پھر اس کو چونکہ موضوع ہے کہ سیدنا موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں بڑے حکیم حکما تھے، تو ایک بہت بڑا حکیم تھا، اس نے سوال کیا سیدنا موسیٰ علیہ نبینا علیہ السلام سے کہ اے موسیٰ آپ بتائیں کہ یہ سارا آسمان کمان بنا دیا جائے، تیر کمان ہوتا ہے نا جس میں تیر لگائی جاتی ہے، وہ کمان، سارا آسمان کو کمان بنا دیا جائے، اور تیر جو ہے جو آسمان سے سارے فیصلے اترتے ہیں، سارے فیصلے جو اترتے ہیں، حادثات آتے ہیں آسمان سے، یہ ساری چیزیں تیر بن جائیں، اور اس تیر کو چلانے والا اللہ ہو، تو بچنے کی کیا شکل ہے؟ ذرا غور کریں آپ، سارا آسمان تیر ہو، کمان ہو، اور جو اوپر سے فیصلے اترتے ہیں اللہ کے وہ تیر بن جائیں، اور چلانے والے اللہ کی ذات ہو، تو کون بچ سکتا ہے؟ کون بچ سکتا ہے؟ کوئی بچ نہیں سکتا۔ یہ سوال تھا، بچاؤ کی کیا شکل ہوگی؟ تو سیدنا موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا تھا کہ بچاؤ کی صرف ایک شکل ہے، وہ یہ شکل ہے کہ تیر چلانے والے کے پاس انسان چلا جائے، اس سے چمٹ جائے، وہ بچ جائے گا۔ ظاہر ہے کہ تیر کا نشانہ دور سے لگتا ہے، اور جب قریب انسان ہو جائے گا تو نشانے پہ آئے گا نہیں، وہ جب اس سے چمٹ جائے گا تو کوئی سوال ہی نہیں کہ تیر لگے۔ تیر کا تعلق نشانے پر ہے، دور کھڑا ہو۔ یہ جواب سن کر اس حکیم نے کہا تھا کہ واقعی آپ اللہ کے نبی ہیں، میں اقرار کرتا ہوں، اور نبی کے علاوہ یہ کوئی جواب نہیں دے سکتا، نبی ہی یہ جواب دے سکتا ہے۔ اس جواب کا مطلب کیا تھا؟ اس کا سوال تھا کہ اللہ کی ذات کی طرف سے سارے فیصلے اچھائی برائی کے ہوتے ہیں انسان کے لیے، انسان کیسے بچے اللہ کی پکڑ سے، اس کے مواخذے سے؟ اور اللہ تعالیٰ جب غضبناک ہوں تو کیا بچاؤ کی شکل ہے؟ تو یہ فرمایا موسیٰ علیہ السلام نے جواب میں کہ ظاہر ہے بندہ اللہ کا ہو جائے، اللہ کا بندہ ہو جائے، اللہ کی فرمانبرداری میں لگ جائے، وہ بچ جائے گا۔ آج کی صورتیں، آج کی جو آیتیں ہیں یہی کہہ رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے، دیکھو قرآن کا ایک اصول ہے، قرآن مقدس کا جو اصول ہے وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کبھی انسان کے باطن کی نعمتوں کی طرف اشارہ کرتا ہے، انسان کے اندر جو نعمتیں ہیں، انسان سے متعلق جو نعمتیں ہیں، ان کا اظہار کرتا ہے، ان نعمتوں کی طرف اشارہ کرتا ہے، اور اس کے بعد فوراً جو اللہ کی نعمتیں دنیا میں ہیں ان نعمتوں کی طرف اشارہ کرتا ہے۔ تو بھی انسان کی بات آئی کہ دیکھو تم کو کیسے پانی سے پیدا کیا گیا، نطفے سے پیدا کیا گیا، گندے پانی سے اتنی پیدائش ہوئی ہے، اور پھر دنیا میں آیا تو کتنی مشکلات سے، اور پھر تو نافرمانی کرنے لگا۔ یہ تو نعمت تیری تھی، ایک انسان سے متعلق تھی، باہر کی نعمتیں۔ فَلْيَنظُرِ الْإِنسان، چاہیے کہ انسان دیکھے، فَلْيَنظُرِ الْإِنسان، چاہیے کہ انسان دیکھے، أَنَّا صَبَبْنَا الْمَاءَ صَبًّا، کہ چاہیے کہ إِلَى طَعَامِهِ، انسان اپنے کھانے کی طرف دیکھے، جو اس کے منہ میں لقمہ پہنچتا ہے، روٹی کا ایک ٹکڑا پہنچتا ہے، کتنی محنتیں اس ٹکڑے سے وابستہ ہیں، ذرا غور کریں۔ مفتی شفیع صاحب رحمت اللہ علیہ نے اپنے معالف القرآن میں یہ بات لکھی ہے دوسرے موقع پر کہ ایک ٹکڑا جو انسان کے منہ میں پہنچتا ہے، سب سے پہلے وہ جو گیہوں جو ہے کہاں تھا؟ کسان نے کے پاس بیج تھا، اور اس نے کھیت کو خوب جوتا، خوب صاف کیا، اس کے روڑے، اس کی کنکریاں ختم کر کے کھیت کو بالکل برابر کر دیا، سبزی
سبزہ کے لائق بنا دیا، اتنی محنت اس نے کی. اس کے بعد ایک دن وہ آتا ہے دانے لے کر گیہوں کے اور اس کھیت میں چھوڑتا ہے. پھر وہ کھیت میں پانی لگاتا ہے، کھیت کو نراتا ہے، اور ایک دن آتا ہے کہ اس کی کھیتی یعجب الزراع، اس کی کھیتی لہلہاتی ہے. اس کو دیکھ کر وہ خوش ہوتا ہے. پھر وہ کھیتی پکتی ہے، پھر اپنے ہاتھ سے یا مشین سے اس کو کاٹتا ہے دوسرے، پھر وہ کھیتی وہ کاٹ کر کے دوسروں کے حوالے کرتا ہے. وہ لوگ اس کو کیا کرتے ہیں، اس میں سے بھوسا الگ کرتے ہیں اور گیہوں کا دانہ الگ کرتے ہیں. اس کے بعد دیکھو محنتیں اسی ایک گیہوں کے دانے کے ساتھ. اس کے بعد وہ گیہوں کا دانہ صاف ہو کر کے بوروں میں بھرا جاتا ہے، پھر وہ بازار میں آ کے بکتا ہے. پھر وہ بازار سے کسٹمر یہ لقمہ کھانے یہ روٹی کھانے والا پہنچتا ہے، اس کو خریدتا ہے، خرید کر کے اس کو دیتا ہے چکی والے کو. وہ چکی اپنے دو پاٹوں کے درمیان اس کو پیس کر کے اس کے بعد وہ پھر اس آدمی کے حوالے کرتا ہے جس کو روٹی کھانی ہے. پھر وہ روٹی پکانے والا اپنی گھر میں اپنی عورت کے حوالے کرتا ہے کہ اس میں پانی ملا کے اس کا آٹا گون، اور وہ آٹا گونتی ہے. پھر وہ توے پہ جاتا ہے، آگ میں وہ سکتا ہے اور سیک کر کے تب وہ ایک لقمہ تیار ہوتا ہے. تب وہ ایک لقمہ تیار ہوتا ہے اور پھر وہ انسان کے منہ میں جاتا ہے، اس کی غذا بنتا ہے. ذرا غور کریں آپ کہ اپنے کھانے کی طرف کہ یہ لقمہ کہاں سے تیار ہوا، کتنی مشقتوں سے، کتنی محنتوں سے، کتنی اس میں ہاتھ لگے ہیں اس لقمے کے بنوانے میں. اور جب یہ سوچ لے گا انسان اپنے کھانے کے ایک لقمے کی طرف، تو لقمہ ضائع بھی نہیں کرے گا، اللہ کی ناشکری بھی نہیں کرے گا، ہر لقمے پر اللہ کا شکر ادا کرے گا. اس لیے صحابہ کرام کہتے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک حدیث میں فرمایا کہ جب دسترخوان پہ کوئی لقمہ گر جائے یا کہیں بھی گر جائے تو اگر صاف کرنے کے لائق ہو تو صاف کر کے اس کو کھا لو. یہ سنت ہے میرے آقا کی، صاف کر کے اس کو کھایا جائے گا. اور پھر حدیث میں یہ بھی آتا ہے کہ دسترخوان پہ جو لقمے گرے ہوئے اٹھا کر کھاتا ہے اللہ اس کی اولاد و نسلوں میں برکت عطا فرماتے. دسترخوان پر پڑا ہوا لقمہ جو کھا لیتا ہے اللہ اولادوں اور نسلوں میں برکت دیتے ہیں اس کی. یہ حضور کی سنت. ایک موقع پر ایک بادشاہ نے دعوت کی، صحابہ کرام کی دعوت کی بادشاہ نے، دوسرے عرب کنٹری کے علاوہ عجم کے بادشاہ نے دعوت کی. اور عجم کے بادشاہوں کے ہاں یہ فیشن تھا کہ کوئی لقمہ گر جائے تو اٹھاتے نہیں تھے، انسڑ ہوتی تھی، شرم حیا عزت بے عزتی ہوتی تھی، اس لیے کوئی لقمہ گر جاتا اٹھاتے نہیں تھے. ایک گلاس پانی ہوگا. تو اب مسئلہ یہ تھا کہ ان کے ہاں انسٹ تھی کہ لقمہ گر جانا اور گر کے اٹھایا نہیں جاتا. صحابہ کرام کی جب دعوت کی تو ایک صحابی کھا رہے تھے بیٹھے، تو وہ لقمہ گرا دسترخوان پہ، انہوں نے اٹھا کر کھا لیا پوچھ کر. تو جو بغل میں لوگ بیٹھے تھے کہتے رہے تم نے یہ کیا کیا، یہاں کے لوگوں کے لیے یہ انسٹ کی بات ہے، یہ مایوب سمجھتے ہیں، گری ہوئی چیز کو اٹھا کر کھانا یہ ان کے یہاں برا سمجھا جاتا ہے. تو وہ صحابی کہنے لگے، اس صحابی کا جملہ کتابوں میں درج ہو چکا ہے، قیامت تک یہ جملہ پڑھا جائے گا. دیکھو کھانے کی قدر کیا ہے. کہنے لگے کہ اترکو سنت نبینا صلی اللہ علیہ وسلم بہؤلاء الحمقاء. وہ صحابی کہتے ہیں کہ کیا میں اپنے نبی کی سنت چھوڑ دوں، کیا میں اپنے پیارے حبیب کی سنت چھوڑ دوں ان بیوقوفوں کی وجہ سے، ان بادشاہوں کی وجہ سے، ان بے ذلیل کرنے والوں کی وجہ سے اپنے نبی کی پیارے حبیب کی سنت کو چھوڑ دوں؟ میرے حبیب کی سنت ہے کہ لقمہ گر جائے تو اٹھا کر کھا لو.
پیارے رسول کی سنت تھی. تو کھانے کی قدر، اور جو کھانے کی قدر کرتا ہے اللہ اس کے ہاں برکت دیتے. جو کھانے کو پھینکتا ہے، اس لیے کہتے پلیٹ چاٹ کر کھاؤ، یہ نبی کی سنت ہے. جب کھانا کھا چکو پلیٹ چاٹ لو، یہ نبی کی سنت ہے. اور انگلیاں چاٹ کر کھاؤ، اور جب کھانا کھا لو تو دانت کو صاف کر لو، یہ بھی نبی کی سنت ہے. کلی کرنا، دانت کو صاف کرنا، یہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اہم سنت ہے. مسواک کرتے تھے میرے آقا، تو حضور کی سنت ہے یہ. پلیٹ چاٹنا، انسان جب پلیٹ چاٹتا ہے تو ڈکار ضرور آئے گی، کھانے کے ہاضمے کے لیے بہت اچھا ہے. تو میرے پیارے نبی کی ساری سنتوں میں کتنی بھلائیاں اور کتنی خیر چھپی ہوئی ہے. بندہ کرے، اس کو کریں گے انشاءاللہ، سنت ادا کریں. تو اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں فرمایا کہ بندہ اپنے کھانے کی طرف دیکھے. اب دیکھو کیا آگے تفصیل سنو. انا صببنا الماء صبا، ہم نے بہایا پانی گرتا ہوا اوپر سے. ہم نے پانی بہایا اوپر سے گرتا ہوا. ذرا آپ غور کریں، کتنا زمین میں مشینیں آپ لگا لیجئے، ٹیوب ویل لگا لیجئے، اور اپنے کھیتوں کو کسان سے پوچھے، سینچیں. جب اگر بارش نہ ہوئی ان کے کھیت پر تو کہتے ہیں کہ فصل اچھی نہیں ہوئی. کیوں؟ ان کو بھروسہ اس بارش پر ہے جو اللہ کی طرف سے بادلوں سے برستی ہے. وہی بارش ان کے کھیتوں کے لیے کامیابی کا ذریعہ ہے. بسم اللہ. الحمدللہ. تو وہی بارش ان کے کامیابی کا ذریعہ جو آسمان سے برستی ہے. اللہ تعالیٰ یہی نعمت. اور آپ کو معلوم ہے کہ جو ٹیوب ویل سے پانی آتا ہے، یہ کیسے آتا ہے؟ ارے یہ بھی تو اللہ کا پانی ہے، کوئی بندہ کا اسٹور کیا ہوا پانی نہیں ہے. یہ کیسے؟ اللہ نے بڑے بڑے پہاڑ بنائے برف والے. تو ایک تو وہ برف کے پہاڑ ہیں، وہ پگھلتے ہیں اور دھیرے دھیرے وہ زمین میں پانی جاتا ہے، پہاڑوں کے ذریعے، پتھروں کے ذریعے نیچے زمین میں چلا جاتا ہے. ایک وہ پانی، اور دوسرا وہ پانی جو بارش برساتا اللہ، وہ ندی، نالے، تالاب بڑے بڑے اس کو اسٹور کرتے ہیں، اور دھیرے دھیرے وہ پانی زمین کے اندر جاتا ہے، اور اس کے بعد وہ پانی زمین مٹی میں رہتا ہے نیچے. انسان جب مشین ڈالتا ہے تو اس کو 50 فٹ پہ، 60 فٹ پہ، 70 فٹ پہ، 80 فٹ پہ بہترین صاف شفاف پانی ملتا ہے. یہ اللہ کی نعمتیں. اللہ وہی فرما رہا، انا صببنا الماء صبا، ہم نے پانی کو بہایا گرتا ہوا. کیسے گرتا ہے؟ اوفو، ایک ڈونگرا آیا پانی کا اور سب تالاب بھر کے بہنے لگے. یہ ہے اللہ کا پانی. یہ اللہ کا پانی ہے. ایک بارش ہوئی، سب تالاب لبریز ہو کر کھیتوں میں سب پانی بھرا ہوا ہے، سب بہر گئے. یہ اللہ کا پانی. اسی کو سببنا الماء صبا کہا ہے کہ ریلا بہا دیا اللہ نے پانی کا. اس کے بعد فرمایا پھر جب پانی کھیت میں گیا اور اس پانی کے ذریعے اس نمی میں بیج ڈالا گیا، تو بیج چاہے وہ انگور کا بیج ہو، گیہوں کا بیج ہو، دان کا بیج ہو، سرسوں کا بیج ہو، چاہے جس دانے کا بیج ہو، وہ دانہ پھٹتا ہے. ثم شققنا الارض شقا، پھر ہم نے زمین کو چیر دیا. وہ دانہ زمین کو چیر کر نکلتا ہے. آپ نے دیکھا ہوگا چاہے گیہوں کا دانہ کتنا چھوٹا ہوتا ہے، دال کا دانہ کتنا چھوٹا ہوتا ہے، اسی طرح دھان کتنا چھوٹا ہوتا ہے، لیکن وہ زمین کو پھاڑ کر کے کوپل نکلتا ہے. یہ صفت ہے اس دانے میں. حالانکہ بڑا ملائم ہوتا ہے. بارش میں آپ جو دیکھیں، جہاں بارش ہوتی ہے، جہاں کوڑا کرکٹ ہے، وہاں املی کے جو بیج کتنے سخت ہوتے ہیں، املی کے بیج
اور وہ جب نکلتے ہیں پھاڑ کر زمین کو تو کتنے ملائم ہوتے ہیں. یہ ہے انا. ثم شققنا الارض شقا، پھر ہم نے زمین کو پھاڑ دیا. زمین کو کس لیے پھاڑا؟ اس کے بیج کے لیے پھاڑا. گھاس اور تنکے کی طاقت تھی کہ زمین کو چیر پھاڑ کر نکل آئے. اللہ نے اتنی طاقت دی اس ننھے منھے کوپل میں، اس ننھے منھے درخت میں اتنی طاقت دی کہ وہ زمین کو پھاڑ کر نکل آئے. یہ اللہ کی قدرت کی بڑی نشانی ہے. اس کے بعد فرمایا فَأَنبَتْنَا فِيهَا حَبًّا، پھر اگایا ہم نے اس میں اناج. حبن، اناج. اناج میں ہم لوگ کیا کھاتے؟ وہی دال روٹی، وہی چاول. کہیں کہیں تو صرف چاول لوگ کھاتے. آپ بنگال چلے جائیں، بنگالی چاول پہ دھیانے رہتے. اور ہمارے یہاں تو بڑی اچھی ڈش ہے، روٹی چاول دونوں چلتا ہے، ایک میں کام نہیں چلے گا. کچھ علاقوں میں صرف روٹی کھائی جاتی ہے، وہاں چاول نہیں کھاتے. تو الگ الگ دستور ہے کھانے کا، لیکن یہ اناج ہے. اناج دیکھو میرے لڑکا کون بات کر رہا ہے، اے بیٹا. تو اناج میں بہت سارے اناج سب آ گئے اس میں. حبا، ہم نے اگایا اناج. ایک چیٹی کے بارے میں لکھا ہے کہ چیٹی کو اللہ نے اتنی صلاحیت دے رکھی ہے، چیٹی کو اپنا گھر بسانے کے لیے، اپنی خوراک پیدا کرنے کے لیے، اپنی روزی روٹی کے لیے اتنی صلاحیت دے رکھی ہے. چیٹی کتنی ننھی منی ہے چیٹی، چھوٹی سی چیٹی کتنی چھوٹی ہوتی ہے، لیکن صلاحیت کیا ہے؟ چیٹی کا کام یہ ہے کہ جو بھی وہ اناج کا دانہ پائے گی پہلے اسے توڑے گی. کیوں توڑے گی؟ چیٹی اس لیے لوگ علماء نے لکھا ہے توڑتی ہے کہ اب اس میں دانہ نہ اگنے پائے. اگر دانہ اگ گیا تو میری خوراک ختم ہو جائے گی، اس لیے پہلے وہ اس کو توڑ دیتی ہے دانے کو، تاکہ یہ پودا نہ اگے. اور وہ دھیرے دھیرے توڑ کر کے کھسکا کے اپنے بل کی طرف لے جاتی ہے. کتنی محنت کرتی ہے، چڑھاتی ہے اوپر، پھر نیچے گرتی ہے، پھر اوپر چڑھاتی ہے. بل میں سوراخ میں 6 مہینے کا اناج اپنے سوراخ میں جمع کر لیتی ہے. اتنی صلاحیت اللہ نے چیٹی کو رکھی ہے. قوت شامہ، بڑی صلاحیت اللہ نے اسی مخلوق کو دی ہے. لیکن ہم تو اشرف ہیں، اور ہم سب صلاحیت موبائلوں میں جا رہی. ہم اشرف المخلوقات ہیں، سب سے اعلی مخلوق ہیں، ہم سب سے اچھی مخلوق ہیں، لیکن ہماری ساری صلاحیتیں اس وقت نوجوانوں کی موبائلوں میں جا رہی. ہائے موبائل، 2 گھنٹے ہو، 3 گھنٹے گزر جائیں، 4-5 گھنٹے، کوئی فرق نہیں، بس ہائے موبائل. سوتے ہوئے موبائل، اٹھتے ہوئے موبائل. ساری صلاحیتیں میرے دوستوں، میرے عزیزوں سب جا رہی. بہت بڑی، بہت ہی خطرناک بات ہے یہ ایک مسلمان کے لیے، بہت خطرناک بات ہے. چاہیے مسلمانوں کو کہ نہیں، وہ اپنے اللہ کو، رسول کو نہیں بھولے کسی حال میں، قرآن کو نہ بھولیں، اس کی تلاوت سے غافل نہ ہو. ایک چیٹی اپنی روزی روٹی کے لیے کتنی محنت کرتی ہے. سلیمان علیہ السلام جب چلے اس وادی میں پہنچے جہاں چیٹی زیادہ تھی، تو قالت نملۃ یا ایھا النمل ادخلوا، ایک چیٹی نے اپنی ساری چیٹیوں سے کہا، اے چیٹیوں اپنے بل سوراخ میں چلی جاؤ. اچھا، سلیمان علیہ السلام کو اللہ نے سمجھنے کی اور جانوروں کی بولی سمجھنے اور سننے کی صلاحیت عطا فرمائی. معجزہ کہ وہ چیٹیوں تک کی بات کو سمجھ جاتے تھے. تو کہنے لگی کہ گھس جاؤ اپنے بلوں میں. لا يحتمنكم سلیمان وجنودہ وهم لا يشعرون، ایسا نہ ہو کہ سلیمان اور ان کا لشکر تمہیں رون ڈالے اور انہیں خبر بھی نہ ہو. اس لیے کہ چھوٹی سی مخلوق ہے، اگر وہ رون دے گی تو کیا خبر ہوگی. ان کے گھوڑوں کے سموں میں یہ اسی میں سب لپٹ جائیں گے، پتہ ہی نہیں چلے گا. تو اس میں چیٹی نے اس معاملے کو صاف کر دیا کہ سلیمان ظالم نہیں ہے،
وہ کسی پر ظلم نہیں کرتے سلیمان علیہ السلام، ہاں انجانے میں کچل ڈالیں گے، ان کو پتہ نہیں چلے گا۔ ایک چیٹی بھی جانتی ہے کہ ظالم کون ہے اور مظلوم کون ہے۔ ظالم کا حشر بہت برا ہونے والا ہے، بہت برا ہونے والا ہے، اس لیے کہتے ہیں کہ ظالم مت بنو، مظلوم بنو، ظالم نہ بنو۔ ظالم پر اللہ کی لعنت ہوتی ہے اور مظلوم پر اللہ کی مدد ہوتی ہے۔ ظالم پر اب ہم اتنی دیر سے ظالم کہہ رہے ہوں گے، شاید کہ سارے لوگ سمجھتے ہوں گے وہ ظالم جو بیٹھے ہوئے، نہیں بھائی، ہم بھی ظالم ہیں۔ ہم کیسے ظالم ہیں؟ ہم 5 وقت نماز نہیں پڑھتے، ہم ظالم ہیں، ہے کہ نہیں ظالم؟ اپنے نفس پر اپنے آپ پر ظلم کر رہے ہیں۔ ایک نماز کے چھوڑنے پر کتنے کروڑ جہنم میں جلے گا، یہ ظلم ہے کہ نہیں؟ ہم نماز نہیں پڑھتے، ہم روزہ نہیں رکھتے، ہم زکوٰۃ نہیں دیتے، ہم ماں باپ کو تکلیف دیتے ہیں، بھائی بہنوں کو تکلیف دیتے ہیں، پڑوسیوں بڑوں کو محلے والوں کو تکلیف دیتے ہیں، اس لیے ہم ظالم ہیں۔ صرف ظالم وہ لوگ نہیں ہیں جو بادشاہ ہو کر کسی پر ظلم کرے، صرف وہ ظالم نہیں ہے۔ فرعون صرف ظالم نہیں تھا، شداد صرف ظالم نہیں تھا، قارون اور حامان صرف ظالم نہیں تھا، ظالم ہم بھی ہیں، اس لیے کہ ہم ظلم کر رہے ہیں اپنی ذات پر۔ بہت سے لوگ جہنم کی تیاری کر رہے ہیں، یہ ظلم ہے اپنی ذات پر۔ میرے دوستو عزیزو، ظالم نہ بنو، مظلوم بنو۔ یہ میرے آقا نے فرمایا کہ ظالم مت بنو، مظلوم بنو، اللہ کے حق کو پورا کرو، اس کے رسول کے حق کو پورا کرو، بندوں کے حق کو پورا کرو، یہ مظلوم ہے۔ جب حق پورا کرو گے نا تو لوگ تم پر ظلم کریں گے، تم صبر کرو گے تو تم مظلوم بن جاؤ گے۔ جب حق بات کہو گے تو کڑوی لگے گی لوگوں کو، اور وہ تمہارے اوپر تان و تشنیع کریں گے، چھیٹا کشی کریں گے۔ تم صبر کرو گے تو تم مظلوم ہوگے، ظالم نہیں ہوگے۔ تو حق پر چلنے والا مظلوم ہوتا ہے، ظالم نہیں ہوتا، اس لیے حق پر چلو۔ میرے اللہ کا کیا فرمان ہے، میرے رسول کے کیا فرمان ہے، اس کو دیکھو۔ اس لیے اللہ نے فرمایا وَإِنَبًا، ہم نے اگایا، اناج اگایا، وَإِنَبًا، اور انگور اگایا۔ انگور جانتے ہیں آپ، ماشاءاللہ آج کل ٹھیلوں پہ بڑے لمبے لمبے بہت میٹھے بک رہے ہیں، لیکن نزلہ زکام بھی زبردست چل رہا ہے تو لوگ خرید کم رہے ہیں، لیکن کھانے والے کھاتے۔ انگور کا ذکر اللہ نے اس لیے انگور کا ذکر کیا کہ انگور کے اندر اللہ نے غذائیت بھی رکھی ہے کہ اگر کوئی کھانا نہ کھائے، صرف وہ انگور کھا لے، تب بھی اس کو غذا اتنی مل گئی، اناج کتنی۔ انگور کے اندر یہ صلاحیت اللہ نے رکھی ہے، اور انگور کے ذریعے سے اس وقت بہت سی چیزیں بنتی تھی۔ انگور سے کشمش بنتی ہے، انگور سے منقع تیار ہوتا ہے، بہت کام انگور آتا ہے۔ اور اس زمانے میں انگور سے شراب لوگ تیار کرتے تھے، آج بھی شراب تیار کرتے، لیکن یہ حرام ہے۔ انگور اللہ کی دی ہوئی چیز حلال، اور اسی کو نچوڑ کر نشے کی چیز بنا لینا، یہ اللہ ہی نے حرام کر دیا اس کو۔ شراب حرام ہو گئی، انگور حلال ہے، انگور کا ذکر آیا۔ اس لیے میرے دوستوں، میرے نوجوانوں، خبردار، انگور کھاؤ، یہ اللہ کی حلال چیز ہے، اللہ کا شکر ادا کرو۔ انگور سے بنی ہوئی شراب کے قریب مت جاؤ، ورنہ اللہ اور اس کے رسول ناراض ہوں گے، یہ نافرمانی ہوگی۔ خبردار، حرام ہے، وہ کسی کے لیے جائز نہیں، کسی مسلمان کے لیے کہ وہ شراب کی طرف جائے یا اس کے بارے میں سوچے۔ اللہ حفاظت فرمائے، لعنت ہے اس پر۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے لعنت کی ہے کہ شراب پینے والا، پلانے والا، یہ سب جہنم میں جائیں گے اگر توبہ نہ کی مرنے سے پہلے، اگر مرنے سے پہلے توبہ نہ کی، یہ سب جہنم۔ 7 لوگ بعض روایتوں میں آیا، بعض روایتوں میں 10 لوگ جہنم میں جائیں گے شراب کی وجہ سے۔ پلانے والا، نچوڑنے والا، پینے والا، اور جو ہے دینے والا، اس کو بیچنے والا، یہ سب اسی کیٹیگری میں آئیں گے۔ اللہ ہم سب کی پوری امت کی حفاظت فرمائے۔ تو اللہ نے فرمایا انگور کا،
اس لیے انگور جب موسم اچھا ہو جائے تو خوب کھاؤ، یہ اللہ کی بڑی نعمت ہے، قرآن کریم نے اس کو نعمت کے طور پر بیان کیا۔ ہم نے انگور اگائے، انگور کی بیلیں آپ نے دیکھی ہوں گی، انگور کا کھڑا درخت نہیں ہوتا، اس کی بیلیں ہوتی ہیں اور وہ گھومتے گھومتے وہ لٹکتے ہیں پورے خوشے اس کے۔ کیا منظر ہوتا ہے دوستو عزیزو، کیا منظر ہوتا ہے انگور کا، عنب کا۔ ایک موقع پر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نماز پڑھا رہے تھے اپنی محراب میں کھڑے ہوئے، تو اچانک 2-3 مرتبہ نماز کے درمیان حضور جھکے، لپکے کوئی چیز لینے کے لیے، اور پھر سیدھے ہو گئے، آپ نے نماز مکمل کی۔ تو جو صحابہ پیچھے کھڑے ہوئے تھے کہنے لگے میرے آقا آج عجیب بات ہم نے دیکھی آپ سے۔ کہا کیا دیکھا؟ کہا آپ نماز کے درمیان جھکے، لپکے کوئی چیز، جیسے کوئی چیز اٹھانے کے لیے لپکے ہوں۔ حضور نے فرمایا ہاں، میں جب نماز پڑھا رہا تھا، قرآن کی آیتیں پڑھ رہا تھا، تو جنت کے خوشے، انگور انار کے خوشے میرے سامنے لائے گئے، جنت کے خوشے میرے سامنے لائے گئے، محراب میں دیکھا میں نے، تو میں نے سوچا لا اس کو لپک لوں۔ اگر میں ان کو لپک لیتا تو آج ابھی نماز کے بعد تم لوگ جنت کے انار اور انگور کھاتے، لیکن وہ غائب ہو گئے۔ دوستو عزیز، یہ ہے، کہتے ہیں کہ ایک پھل انگور کے اندر کتنے ذائقے ہوں گے، اور اتنا بڑا پھل ہوگا، ویسے انسان کے ہاتھ پیر اللہ تعالیٰ دے دے گا، قد آدم کیا جسم ہوگا جنت کا، تو انگور کے بڑے بڑے پھل ہوں گے، اور خوب کھائے گا، اتنا کھائے گا اتنا کھائے گا چھک جائے گا، پھر وہ اسے انگور کے درخت پورا اسی طرح لگا ہوا ہے۔ کہتے ہیں کہ وہ لیٹا ہوگا انسان جنت کی مسیری پر، اور اس کے بعد وہ چاہے گا کہ لا انگور ہمیں توڑنے جانا نہ پڑے، بلکہ یہیں ہم بیٹھے بیٹھے لیٹے لیٹے کھائیں، تو وہ خوشہ، وہ جو بیل ہوگی انگور کی، وہ لٹک آئے گی اور اس کے سامنے آ جائے گی سینے کے پاس، اس میں سے جو چاہے توڑ کر کھا لے۔ یہ اللہ کا نظام۔ جنت ایک کی ایسی نعمتیں کہ انسان کی آنکھوں نے نہ دیکھا ہوگا، نہ کانوں نے سنا ہوگا، نہ دن پر ان کا خیال آ سکتا ہے، ایسی ایسی نعمتیں۔ ایک صحابی کھڑے ہوئے، کہنے لگے، وہ بڑے کسان تھے، کسان سمجھتے ہیں نا، کسان آج کل آندولن ہو رہا ہے نا کسان کا، وہی کسان۔ تو وہ کسان تھے، حضور جنت کا تذکرہ فرما رہے تھے، تو وہ کسان کہنے لگے کیا اللہ کے پیغمبر جنت میں کھیتی بھی ہوگی؟ کتنا اچھا لگے گا کھیتی ہوگی۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مسکرائے، آپ نے فرمایا ہاں کھیتی تو ہوگی، تمہاری خواہش ہوگی، تمہاری چاہت جیسے ہوگی کھیتی ملے گی، لیکن یہ کھیتی دنیا کی طرح نہیں ہوگی کہ بیج ڈال دیا، اب بیٹھے انتظار کر رہے ہیں، بارش ہو، پودا اگے، بہت دن لگتے ہیں تب جا کے وہ کھیتی تیار ہوتی۔ وہاں تم ارادہ کرو گے، فوراً کھیت میں بیج پڑے گا، فوراً کھیت میں پودا اگے گا، فوراً وہ پودا بڑا ہو جائے گا، فوراً وہ کھیتی پکنے لگے گی، اور وہ فوراً کٹ کے کنارے لگ جائے گی، کیونکہ وہاں خواہش اللہ پوری کرے گا۔ وہاں کوئی کھانے پینے کا مسئلہ نہیں ہوگا کہ غلہ اکٹھا کر لاؤ بھائی، بل پاس ہونے والے ہیں، کرشی بل، اس لیے غلہ اکٹھا کر لو، گیہوں مہنگا ہونے والا ہے، کالے قانون بننے والے ہیں، یہ بات نہیں ہوگی وہاں جنت میں۔ وہ جنت میں صرف اللہ کا قانون چلے گا، صرف مالک الملک دو جہاں کا قانون چلے گا، سارے اللہ تعالیٰ جو پروردگار عالم ہے، تمام عالموں کا پرورش کرنے والا ہے، اس ذات کا حکم چلے گا، اس کا قانون چلے گا، اس لیے وہاں کوئی بل پاس نہیں ہوں گے۔ ہاں، وہاں صرف اللہ کی حکومت ہوگی، بندے سر جھکا اللہ کے سامنے کھڑے ہوں گے۔ آگے بات آ رہی ہے، پھر اللہ نے فرمایا وَقَضْبًا، ہم نے اگائے انگور اور ترکاریاں۔ قصبہ مانے ترکاری ہوتی، بیگن کی ترکاری، آلو ترکاری میں آتا ہے، اور کریلے ترکاری میں آتے ہیں، اور اسی طرح بہت سی ترکاریاں ہوتی، اس کو قرآن کریم نے قصبہ کہا ہے۔ قصبہ واد سے ہم نے ترکاریاں اگائیں۔ اب سمجھ لو ترکاری کے کتنی اہمیت، ڈیمانڈ بڑھ گئی، قرآن میں ذکر آ گیا۔
اب کوئی کسان سن لے تو وہ بھاؤ بڑھا دے گا. قرآن میں ذکر ہے لہذا کھیرا 10 روپے کا ایک ملے گا. یہ بات نہیں ہے. اس لیے ترکاری کا ذکر اللہ کی نعمت. آج اگر ترکاری نہ ملے دوستو کیا حال ہو. گوشت بھی اللہ کی نعمت ہے اور ترکاری بھی اللہ کی نعمت ہے. ایسا نہیں ہے کہ کوئی نعمت سب ہے. اللہ نے مومن کو سب کچھ کھلایا, وہ کسی سے پرہیز نہیں کرتا. لاؤ بھائی ترکاری ہو تب بھی اللہ کا شکر ہے, اور جناب والا گوشت صاحب ہو تب بھی اللہ کا شکر ہے. اگرچہ آج کل نہیں مل رہا ہے, لوگ پریشان ہیں, لیکن وہ گوشت نہیں مل رہا ہو تو سب مل ہی رہے. مومن کا حال یہ ہے کہ بہرحال اللہ یہ قدرتی شوق ہے اس کو کہ ایک دن نہ ملے 2 دن نہ ملے پریشان ہو جاتا ہے. یہ قدرتی چیز ہے مومن کے لیے کہ اللہ نے جو حلال چیزیں اس کے رکھی ہیں وہ بے چین ہو جاتا ہے. تو ترکاریاں ہم نے اگائیں, یہ اللہ کی نعمت ہے. وزیتوناً, پھر ہم نے زیتون اگائے. دیکھو ملک شام میں زیتون بہت ہوتا ہے, اور زیتون ایسا پھل ہے کہ اس میں ہر طرح فائدہ ہے. چاہے پھل کو کھاؤ, پھل سے اچار کھاؤ, پھل کا پانی پیو, پھل کا تیل کھاؤ, سب میں فائدہ ہے. زیتون ایسی نعمت ہے. یہ ہمارے علاقوں میں نہیں ہوتا. ملک شام میں زیتون کا پھل اتنا ہوتا ہے کہ بے شمار. جیسے ہمارے ہاں دسہری آم, ملیح آباد باغ کے باغ ہیں, ملک شام میں زیتون کے باغ کے باغ ہیں. فلسطین میں زیتون ہی زیتون ہے, بہت زیتون. تو زیتون اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے. اللہ نے اس کی قسم کھائی والتین والزیتون. تو زیتون اگر کسی کو ملے تو اس کا تیل استعمال کرے, اگر پھل مل جائے تو پھل کھایا کرے کبھی کبھی, کیونکہ اللہ نے نعمت کے طور پر قرآن میں بیان کیا اس کو. وہ زیتونہ, اس کا تیل بہت مبارک تیل ہے. بعض علماء نے یہاں تک لکھ دیا ہے کہ جس کے گھر میں زیتون ہو, چراغ جل رہا ہو زیتون کا, اس گھر میں شیطان نہیں آتا. یہاں تک لکھ دیا ہے بعض علماء نے. تو زیتون اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے. زیتون کا تیل استعمال کیا جاتا ہے سردیوں میں, بچے کی مالش میں بہت زبردست اثر کرتا ہے. وَنَخْلَ, اور ہم نے کھجور اگائے. کھجور, نخل کہتے ہیں کھجور کو. کھجور بھی اللہ کی بہت بڑی نعمت. کتنے کام آتی ہیں. کھجور کا جوس بنتا ہے, کھجور کی مٹھائیاں بنتی ہیں. عرب میں کھجور بسکٹ میں ڈالتے ہیں. جیسے ہمارے یہاں باغ ہیں آم امرود کی, عرب میں 2-2 کلومیٹر میں نے دیکھی ہیں وہ باغ القصیم کے علاقے میں, کہ 2-3 کلومیٹر پر باغ ہی باغ ہیں. صرف آپ چلے جائیں صرف کھجور. ایک باغ میں گیا, میں بچوں کو پڑھاتا تھا, سعودی بچوں کو, تو وہ سعودی بچوں کی باغیں تھیں تو اپنے باغ لے گئے. ہم لوگ ٹہلنے گئے تو باغ میں اتنے بڑے درخت تھے کہ اپنے ہاتھ سے وہ توڑ کر ہم لوگ کھجور پکی کھاتے تھے خوشے میں سے. تو بہت سی بڑی بڑی اتنی لمبی کھجوریں پڑی تھیں ٹوٹی ہوئی خوشے سے, بہت بڑے بڑے ڈھیر لگے تھے. تو میں نے اپنے ذہن میں سوچا کہ یہ پیک کر کے اپنا سب باہر بیچ دیتے ہوں. تو میں نے پوچھا کہ یہ, تو اس بچے نے کہا کہ یا ابلنا یاکل ھذا التمر, ہمارے اونٹ اس کھجور کو کھاتے ہیں. اتنی بڑی بڑی کھجوریں لمبی لمبی پڑی تھیں, کہیں گے ہمارے یہ اونٹ جو ہیں, اونٹ یہ کھجوریں کھا لیتے ہیں تو ان کے کام آ جاتی. میں کہا واہ واہ بھائی, ہمارا ہندوستان والے بیچارے, بھارت والے تو وہی کھجوریں پاتے ہیں. تھکی ماندی سب آتی ہے یہاں, سب پیور تو سب ادھر اور چلی جاتی. ہمارے یہاں تھکا ماندہ سیب آئے گا, ہمارا سارا تھکا ماندہ ہی ہے. لیکن اللہ تعالیٰ تھکے ماندوں میں قوت عطا فرمائے, کیا کہنے. تو کھجور بھی اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے. حضرت مریم علیہ السلام کے بارے میں آتا ہے, جب عیسیٰ علیہ السلام پیٹ میں آ گئے بغیر باپ کے, معجزہ تھا. تو جب ولادت کا وقت قریب آیا تو اللہ نے فرمایا مریم جاؤ فلاں وادی میں چلی جاؤ, وہاں چشمہ ہم پیدا کر دیں گے پانی کا, اور کھجور کا درخت لگا دیں گے. اللہ نے یہ کر دیا.
فکلی وشربی وقری عینا، کھاؤ اور پیو، اپنی آنکھوں کو ٹھنڈا کرو، کھاؤ اور پیو، اپنی آنکھوں کو ٹھنڈا کرو۔ اور جب کھجور کی ضرورت ہو تو ٹہنی پکڑ کے ہلا دینا، تازہ تازہ کھجوریں۔ قرآن کریم میں آیا ہے نا وہ آیت کہ تازہ تازہ کھجوریں گر پڑیں گی۔ اللہ اکبر کبیرہ، کھجور اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے، لہذا ہر گھر میں ہونی چاہیے۔ ہاں کھجور رکھے ہوں، کھجور کھایا کریں، اللہ نے نعمت کے طور پر اس میں بیان کیا ہے۔ وحدائق غلبا، اور گھنے باغات، آپ جنگل، گھنے باغات، دیکھو ایک باغ وہ ہوتے ہیں جو خود پیدا کیے جاتے ہیں، اور ایک باغ وہ ہوتے ہیں جو از خود اپنے آپ سے لگ جاتے ہیں۔ صفدرجن کا جنگل کس نے پیدا کیا؟ وہ خود بخود سب ہو گیا جنگل۔ اور بہت سے جنگل ہیں وہ پودے خود بخود لگ جاتے ہیں۔ تو جہاں گھنے باغات ہوں ان کو حدائق غلبہ کہتے ہیں، ان کو گھنے باغات۔ وفاکہتن، میوے، وعبا، اور گھاس، میوے، بادام، چلغوزہ، پستہ، یہ سب میوے ہیں، فاکہہ ان کو کہتے ہیں۔ اور فاکہہ میں سیب، انار، یہ سب آتے ہیں، دونوں میں فاکہہ میں آتے۔ خشک میوہ، تر میوہ، خشک میوہ، فاکہہ ان کو کہتے ہیں۔ اللہ نے یہ نعمت، دوستو عزیزو، جنت میں کتنے کھاؤ گے؟ یہاں تو بادام بہت مہنگا، لیکن جنت میں پورے بادام کے درخت آپ کے سامنے، جتنا چاہو اس سے کھا لو، کوئی پوچھنے والا نہیں۔ اس لیے قرآن کریم میں جہاں نعمت کا ذکر آیا جنت کی، میں انشاءاللہ بتاؤں گا، وہاں آیا ہے کہ وہ جو تم دنیا میں کسی باغ میں جاتے ہو تو دو باتیں، ایک تو یہ ہے کہ باغوان توڑنے نہیں دیتا، باغوان توڑنے نہیں دیتا، دوسرے وہ پیسے لے کر دیتا ہے۔ جنت میں دونوں باتیں نہیں ہوں گی، نہ پیسہ پڑے گا آپ کو باغ کسی پھل کھانے میں، اور نہ وہاں کوئی روکنے والا ہوگا، روک ٹوکنے والا کہ بھیا نہ توڑو، نہ توڑو اس کو، نہ جھوڑو بیر، نہیں، سب اجازت، مکمل اجازت ہوگی، چاہے جہاں جتنا چاہو پھل کھاؤ توڑو۔ اللہ ہم سب کو، ہمارے بزرگوں کو جنت الفردوس عطا فرمائے۔ تو اللہ نے فرمایا وابا، گھاس، گھاس پیدا کی۔ گھاس کتنی اچھی لگتی ہے، اس پر آدمی گرمیوں میں دیکھو چلتا ہے، بیٹھتا ہے، اور جہاں گھاس لگی ہو کتنا خوبصورت، اور اسی گھاس کو چرتے ہیں جانور۔ یہ سب اللہ کی نعمت ہے، پیدا کی ہوئی گھاس پیدا کر دیتا ہے۔ اچھا، بڑے بڑے لوگ اب پیدا ہو گئے، گھاس اپنی تیار کرتے۔ ارے اپنی کیا بیوقوف، کہاں سے اپنی لائے ہو؟ جب تمہاری ٹیکنالوجی نہیں تھی تو گھاس کا پیدا نہیں ہوتی تھی، پہلے بھی گھاس پیدا ہوتی تھی۔ اب تم نئی ٹیکنالوجی لے کے آئے ہو تو ہری کو پیلی کر دیتے ہو، پیلی کو ہری کر دیتے ہو۔ تمہاری ٹیکنالوجی کس کا؟ اللہ کی قدرت اصل ہے اس میں، جو اپنی قدرت سے اس کو پیدا کرتا ہے۔ یہ گھاس پہلے بھی تھی جب دنیا بنی تھی، آج بھی ہے، تمہاری ٹیکنالوجی کا دخل نہیں ہے اس میں۔ گھاس اللہ نے اس کو کہا ابا، اور چوپائے اس سے چرتی۔ برسیم، میں نے دیکھا کہ سعودی میں 2-3 کلومیٹر پر کیا لگے ہیں؟ پوری برسیم لگی ہے، اور اس میں انہوں نے کیا کیا، وہاں ٹیوب ویل نہیں لگا، ہمارے یہاں ٹیوب ویل ہوتے ہیں، نالی سے پانی جاتا ہے، ان کو سینچنے کا انداز فوارے لگا رکھے، پائپ لائن پورے کھیت میں چلی گئی 1 کلومیٹر تک، اور اس میں دونوں طرف فوارے لگے ہیں، تو وہ تری دیتے ہیں اس گھاس کو، اور ہری ہری پتھروں میں ہری ہری برسیم نکلتی ہے۔ اس کے بعد ان کی مشین آتی کاٹنے کے لیے، وہ کاٹتی ہے، اس کے بعد وہیں اس کی پیکنگ کرتی ہے، تو چوڑے چوڑے پیکنگ بہترین ہری ہری گھاس کے وہ بازاروں میں آ کے بکتے ہیں، اونٹ کے لیے، بکریوں کے لیے۔ بڑے عجیب مشینیاں چل گئی ہیں، مشینیں کی وہ سب کچھ وہیں کھیت میں کر دیتے۔ تو یہ اللہ کا نظام، گھاس پیدا کی۔ اس کے بعد فرمایا متاع لکم، یہ ساری چیزیں تمہارے انعام، تمہارے لیے نعمتیں ہیں، ولی انعامکم، اور تمہارے چوپائے کے لیے۔
کچھ تمہارے جانوروں کے لیے. دیکھو ہم بھی کھاتے ہیں اور ہمارے جانور بھی کھاتے ہیں. بھینسی جس کے ہاں پالی ہو بھوسے کی ضرورت پڑتی ہے, تو وہ بھوسا کس کے لیے ہو گیا؟ گیہوں تو ہم کھا لیں اور وہ جو ہے بھوسا چوپایوں کے لیے. اس لیے یاد رکھو اللہ کے پیغمبر ہمارے آقا جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جناتوں کی تبلیغ کرنے گئے. بہت سے لوگ جنات ایمان لے آئے تھے حضور پر. آج بھی دیکھو جنات یاد رکھو جنات میں 2 قسمیں ہیں. ایک جنات جو مسلمان ہیں ان کو جن کہتے, لیکن اسی جنات میں سے جو غیر مسلم یا کافر ہو جاتے ہیں ان کو شیطان کہتے ہیں. ساری ابلیس کی اولاد, ساری ابلیس کی اولاد, لیکن کچھ ہو گئے اچھے ان کو جن کہیں گے اور کچھ برے ہو گئے ان کو شیطان. جیسے سب آدم کی اولاد ہیں, لیکن اس میں سے جو اللہ اور اس کے رسول کے نافرمان ہوئے وہ مشرک اور کافر ہوئے, اور جو ایمان لائے فرمانبردار ہوئے وہ مسلمان اور مومن ہوئے. یہی حال جناتوں کا ہے. تو جنات کے بارے میں جب تبلیغ حضور کرنے گئے, تبلیغ سے واپس آئے تو حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ نے پوچھا کہ کیا ہوا حضرت؟ کہا بہت سی باتیں بتائیں, یہ تبلیغ اتنے لوگ ایمان لائے, یہ لائے. پھر اس کے بعد حضور نے فرمایا دیکھو تمہارے بھائی جناتوں کی خوراک. پوچھا صحابہ نے کہ وہ کھاتے کیا ہیں؟ حضور سے پوچھا صحابہ نے وہ کیا کھاتے ہیں؟ تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جنات تم ہڈی کھایا کرو تو ہڈی کو کنارے ڈال دیا کرو, نالی میں نہ ڈالو, کیونکہ اللہ ان ہڈیوں پر تمہارے بھائی جناتوں کے لیے گوشت پیدا کرتا ہے. کوئلہ کھاتے ہیں, ہڈیاں کھاتے ہیں, اس لیے حضور نے فرمایا کوئلے پر اور ہڈیوں پر پیشاب و پیخانہ مت کرو, کیونکہ تمہارے جنات بھائیوں کی خوراک ہے یہ. اور جب گدھے کی لید پڑی ہو اس پر پیشاب نہ کرو. صحابہ نے پوچھا اس پر کیا ہوتا ہے؟ کہا جی جو لید ہے تمہارے گھوڑے کی لید ہے, اسی لید کو اللہ چارہ بنا دیتا ہے, تو جنات کے جو جانور ہیں وہ کھاتے ہیں. جو جناتوں کے جانور ہیں بھائی جس طرح ہمارے جانور سواریاں ہیں ان کے بھی جانور سواریاں ہیں, تو وہ سواریاں کیا کھاتے ہیں؟ وہ لید ہوتی اس کو اللہ چارہ بنا دیتا ہے ان کے لیے. ہماری آنکھوں سے اوجھل ہے یہ نظام, ہم کو دکھائی نہیں دیتے, لیکن اللہ کی زمین پر بہت جنات ہیں. حدیث میں آیا ہے کہ جب آدم کا بیٹا پیدا ہوتا ہے, آدم جس گھر میں پیدائش ہوئی ہے, یعنی دنیا میں جتنے ایک دن میں جتنے بچے انسان کے پیدا ہوتے وہ اتنی ہی بچے جنات کے ہوتے. ایک انسان پیدا ہوتا ہے ایک جنات پیدا ہوتا ہے, برابر کا یہ ٹکر چل رہا ہے. دنیا میں رہتی دنیا تک رہ گئی. ہاں یہ بات ضرور ہے ان کی عمریں لمبی ہوتی, ان کی عمریں بہت لمبی ہوتی ہیں. ایک واقعہ میں بتاتا ہوں پھر بات ختم کرتا ہوں. واقعہ یہ ہوا کہ ایک مرتبہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صحابہ کے ساتھ کہیں جا رہے تھے, تو راستے میں دیکھا ایک بڑے میاں عصا لیے ڈنڈا لیے آ رہے ہیں, سفید بال تھے. حضور نے صحابہ سے فرمایا کہ لگتا ہے یہ جنات ہیں, ہمارے بھائی جنات ہیں. سلام دعا ہوئی. حضور نے فرمایا کہ آپ جنات میں سے ہیں؟ کہا ہاں. کہا حضرت میں جنات میں سے ہوں. کہا تمہارا نام کیا ہے؟ تو انہوں نے بتایا فلاں ابن ابلیس. 2 واسطوں کے بعد ابلیس سے مل گئے, یعنی 2 پیڑھی کے بعد ابلیس سے مل گئے. فلاں ابن ابلیس. تو حضور نے ان سے فرمایا کہ تم تو بہت قریب اپنے باپ ابلیس کے ہو, تمہاری عمر اس کا مطلب بہت لمبی ہوگی. ہاں. کہنے لگے حضرت میں آپ کے دیدار کے تڑپ رہا تھا, آج ملاقات ہو گئی, میری عمر بہت لمبی ہے. کہا میں اس وقت بھی تھا جب آدم کے بیٹے قابیل نے حابیل کو قتل کیا تھا, میں وہاں تھا اور بڑا مزہ آ رہا تھا. میں اس وقت ایمان والا نہیں تھا, میں غیر مسلم تھا, بے ایمان تھا. بہت خوش ہو رہا تھا جب قابیل نے حابیل کو مارا تھا کہ دنیا میں پہلا قتل تھا یہ. تو مجھے بہت خوشی تھی کہ آج سے سارا گناہ قتل بھی ہوں گے اور قتل کا گناہ سارا قابیل پہ آئے گا, انسان آدم کے بیٹے پر آئے گا, کیونکہ آدم ہی سے شیطان کو سب سے زیادہ چڑ ہے, آدم کے بیٹے سے. ہاں یاد رکھ لو ہم سے زیادہ چڑ ہے.
اور کسی مخلوق سے چڑ نہیں ہے شیطان کو. تو کہنے لگا میں بہت خوش تھا، لیکن پھر اللہ نے مجھے ہدایت دی، میں ایمان لے آیا. میں نوح علیہ السلام پر ایمان لایا، اور 950 سال تو نوح علیہ السلام رہے، دعوت دیتے رہے. میں رہا وہاں ان کے ساتھ. کشتی میں جب نوح علیہ السلام سوار ہوئے، طوفان آئے، تو میں بھی کشتی میں ان کے ساتھ تھا. کشتی جہاں رکی اور آدم نوح علیہ السلام کا میرے سامنے انتقال ہوا، ان کے بیٹے پھیلے دنیا میں، میں بھی تھا وہاں. زمانہ گزرتا گیا، ابراہیم اور اسماعیل علیہ السلام کا زمانہ آیا، میں وہاں بھی تھا، میں ان پر ایمان لایا. موسیٰ علیہ السلام کا زمانہ آیا، میں ان پر ایمان لایا. عیسیٰ علیہ السلام کا حتیٰ کرتے 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 عیسیٰ علیہ السلام کا زمانہ آیا، میں وہاں بھی تھا، میں نے ان سے ملاقات کی، ان پر بھی ایمان لایا. اور عیسیٰ علیہ السلام ایک دن کہنے لگے کہ اگر اللہ نے تم کو اور عمر عطا فرمائی ہے تو اگر تمہاری ملاقات آخری نبی، آخری پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہو تو میرا سلام کہہ دینا. آج آپ سے ملاقات اے پیغمبر، اے پیارے حبیب ہو گئی ہے، عیسیٰ علیہ السلام کا سلام قبول کر لیجئے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مسکرائے اور آپ نے جواب دیا کہ میرے بھائی عیسیٰ پر بھی سلامتی ہو، تم پر بھی سلامتی ہو. یہ ساری باتیں ہو کے وہ چلا گیا، پھر آگے انتقال ہو گیا. اتنی لمبی عمر اللہ نے ان کو عطا فرمائی، اتنی لمبی لمبی عمریں، کئی ہزار سال کی عمریں اللہ ان کو دیتا ہے. لیکن بس وہی بات ہے، ایمان پر سارا معاملہ ہے. عمریں چاہے جتنی لمبی ہو جائیں، اگر ایمان پر زندہ رہے، ایمان پر گئے تو کامیاب ہیں، اگر ایمان سے ہٹے تو ناکام ہیں، چاہے جتنی لمبی عمریں ہو جائیں. ایمان اصل ہے. اس لیے اللہ نے فرمایا کہ فَإِذَا جَاءَتِ الصَّاخَّةُ، پھر ایک وقت آئے گا، چیخ آواز آئے گی، ایک کان پھوڑنے والی کان پھوڑے گی، یعنی قیامت. ابھی ایک گولہ چھوٹ جائے تو کہتے ایک دم سے دہل جاتی طبیعت، اور آسمان جب پھٹنے لگے گا تو کیا ہوگا. ہم بیان نہیں کر سکتے اس پھڑنے کو. اس کو ساخہ، حاقہ، قارعہ، الگ الگ اس کا نام ہے. اس کے بعد فرمایا یوم یفر، اتنی جب دہشت ہوگی تو کہتے ہیں یوم یفر المرء من اخیہ، ایک آدمی اپنے بھائی کو دیکھے گا تو بھاگے گا. اصل میں جیسے ہی سب آسمان اور زمین پھٹیں گے، یہ آواز کہاں سے آ رہی؟ تو جب جیسے ہی زمین پھٹے گی، آسمان پھٹیں گے، پہلا سور ہوگا، پہلا سور پھونکا جائے گا. اس کے بعد سارے آسمان اور زمین پھٹ کے سب برابر میدان ہو جائے گا. پھر دوسرا سور پھونکیں گے اسرافیل، تو زمین سے مردے نکلنا شروع ہوں گے. یہ وہ زمانہ ہوگا یوم یفر المرء من اخیہ. مردے، اچھا جب مردے زمین سے نکلیں گے تو دہشت ہوگی، نفسی نفسی کا عالم ہوگا، ہر ایک کو اپنی پڑی ہوگی. میرا کیا ہوگا، اب میرا کیا ہوگا. اماں کی یاد نہیں، ابا کی یاد نہیں، شوہر کی یاد نہیں، کسی کی یاد نہیں. اور اگر سامنے دیکھ لیا تو کاٹ لیں گے راستہ. یوم یفر المرء من اخیہ، آدمی اپنے بھائی سے بھاگے گا، وہ امہ، اپنی ماں کو دیکھے گا بھاگے گا، وہ ابی و صاحبتہ، اپنے باپ سے، اپنی بیوی سے، اپنے بیٹوں سے. یہ بڑی محبتیں والے تھے، ان سے بھی کنارہ کش ہو جائے گا. ایسا نہ ہو کہ ملاقات ہو، ہم تو اپنی پڑی ہے، یہ ہمارے اوپر اپنی چھوڑ دیں. اپنا واسطہ احسان یاد دلائیں، اماں اپنا احسان یاد جتلائیں، ابا اپنا احسان جتلائیں، تو میں کیا کروں گا؟ اپنی نفسی نفسی کا عالم ہے، میں ان کے لیے کیا کروں گا؟ اس لیے بھاگے گا. اس کے بعد فرمایا لِكُلِّ امْرِئٍ مِّنْهُمْ يَوْمَئِذٍ شَأْنٌ يُغْنِيهِ، ہر مرد، ہر شخص ان میں سے اس دن اپنی فکر میں لگا ہوگا، اس کے علاوہ جو اس کو کافی ہوگی، جو اس کو بے پرواہ کر دے گی دوسروں سے. وجوہ، ہاں یومئذ مسفرہ، اس دن بہت سے چہرے چمکدار ہوں گے. ہاں اب یہ کیا ہوگا، چمکدار کیسے ہو جائیں گے اچانک؟ اصل میں یہ ہوگا جب بھاگیں گے ایک دوسرے کو، چاہے مومن ہو چاہے کافر، سارے اس نفسی کے عالم میں سارے لوگ کہاں جائیں گے؟ آدم علیہ السلام کے. ارے چلیے کچھ معاملہ طے کر دیجئے اللہ میاں سے کہہ کر، بڑا پسینے میں غرق ہیں، کیا عالم ہوگا؟ آدم علیہ السلام کہیں گے نہیں نہیں، ہم کو تو اللہ نے منع کیا تھا کہ وہ درخت نہ کھاؤ، ہم نے کھا لیا تھا، نیچے اتر آئے زمین میں. اب ہم کس منہ سے کہیں اللہ سے؟ جاؤ نوح علیہ السلام کے پاس جاؤ. نوح علیہ السلام کے پاس آ کے وہ کہیں گے نہیں نہیں،
جاؤ ابراہیم کے پاس جاؤ، ابراہیم علیہ السلام کے پاس پہنچیں گے سب لوگ، یہی نفسی کا عالم ہے، کہیں گے میں نہیں کہہ سکتا، اللہ سے آج تو بول نہیں سکتا، جاؤ موسیٰ کے پاس جاؤ، موسیٰ علیہ السلام کے پاس آئیں گے، وہ بھی کہہ دیں گے عیسیٰ علیہ السلام کے پاس جاؤ، ساری قوم انسانیت عیسیٰ علیہ السلام کے پاس آئے گی، تو عیسیٰ علیہ السلام بھی کہیں گے کہ نہیں، ہم بھی کچھ نہیں کر سکتے آج، آئی ایم سوری، ہم نہیں کر سکتے آج ہم بالکل معافی ہے۔ ہاں اگر کوئی اللہ سے کچھ کلام کر سکتی ہے کوئی ذات آج، کوئی سفارش کر سکتی ہے کوئی ذات آج اللہ سے، اللہ کو منا سکتی ہے اگر کوئی ذات، تو وہ آقا تاجدار مدینہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی ہے، جاؤ تم ان کے پاس جاؤ تب ہی نجات ہے۔ جب یہ سنیں گے تو لوگ پیارے حبیب کے پاس، شافع محشر کے پاس، شفیع المذنبین کے پاس آئیں گے، امام الانبیاء سنیں گے ان کی بات کو اور فوراً سجدے میں چلے جائیں گے اللہ کی بارگاہ میں کہ بھیا ٹھہرو ہم تمہاری سفارش کریں گے، سجدے میں ڈال دیں گے، اللہ کی تعریف کریں گے۔ اب یہاں شفاعت کبریٰ مقام محمود یہی ہے، صرف حضور کو بولنے کی اجازت ہوگی۔ اب سفارش کریں گے، حضور اپنی امت کی سفارش کریں گے، ایمان والوں کا تو ذرا سے اس میں کمی آئے گی، جو حول دلی تھی ایک دوسرے سے بھاگ رہے تھے تھوڑی کمی آئی، اب جب کمی آئی اور اس کے بعد حساب و کتاب ہوا تو ماشاءاللہ لڑکا بھی حافظ، ابا بھی حافظ، اور فلاں حافظ، فلاں عالم، اور فلاں نیک دیندار تہجد گزار، اور فلاں نمازی، اور فلاں ماشاءاللہ یہ سب، تو ایک گھر کے لوگ سب کو اللہ نے معاف کر دیا تو یہ فیملی ایک ہو جائے گی، یہ ہے چمکتے ہوئے چہرے ہوں گے۔ اب وہاں نہیں بھاگیں گے، کیوں؟ فیصلہ ہو گیا نیکی کا، ابا بھی نیک تھے، اماں بھی نیک تھی، بھیا بٹیا بھی نیک تھی، اور جو بہو رانی آئی تھی وہ بھی بڑی نیک پاک باز تھی، اور بڑی جو ہے اللہ اس کے رسول کی فرمانبردار تھی، لہذا سارا فیملی جو دنیا میں رہتے تھے وہی فیملی اللہ نے جنت میں داخل کر دی۔ وجوہ یومئذ مسفرہ، اس دن بہت سے چہرے چمکتے ہوئے ہوں گے، یہی چمکتے ہوئے چہرے ہیں۔ اب وہاں اللہ الگ نہیں کرے گا، جب سب لوگ نیک نکل آئیں گے، سب کا معاملہ اچھا ہوگا تو اللہ سب کو ساتھ میں رکھے گا، فیملی کو رکھے گا، الگ الگ نہیں رکھے گا۔ ہاں یاد رکھ لیجئے، اللہ تعالیٰ ہم کو ایسے ہی بنا دے، اللہ ہم سب کی مغفرت فرما دے، معاف کر دے، ہم اپنے والدین کے ساتھ وہاں ہوں، جیسے یہاں بھی گود میں کھیلے اور پلے بڑھے، کل انشاءاللہ والدین کے ساتھ، بڑے بھائی بہن سب کے ساتھ ہوں گے انشاءاللہ ثم انشاءاللہ۔ ہاں بس نیک عمل کرتے رہے، برائی کا راستہ نہ اختیار کریں، ایسا کوئی قدم نہ اٹھائیں جس سے اللہ اور اس کے رسول ناراض ہو، ایسا تو نہیں اٹھائیں گے انشاءاللہ کوئی قدم۔ ہاں انشاءاللہ کل قیامت کے دن فیملی ایک ہوگی، اس لیے فرمایا اس دن بہت سے چہرے چمکتے ہوئے، ضاحکۃ، ہنستے ہوئے، مستبشرہ، خوشیاں مناتے ہوں گے۔ اوف خوشیاں، وہ خوشیاں کیسے؟ سلام قولا من رب الرحیم، اللہ کی طرف سے سلام، فرشتوں کی طرف سے سلام، او خوشیاں منا رہے ہیں سب، حوروں کے ساتھ خوشیاں منا رہے ہیں، حوروں کے ساتھ خوشیاں منا رہے ہیں۔ وجوہ، اس دن بہت سے چہرے کہ ان پر گرد پڑی ہوگی، اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے، یہ نافرمان ہوں گے، اور ترحقها قطرہ، ان پر ذلت کی سیاہی چھائی ہوئی ہوگی، اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ اولئک هم الکفرہ، یہی جو منکر لوگ کافر ہیں، الفجرہ، بڑے ڈھیٹ تھے دنیا میں، مانتے ہی نہیں تھے کوئی بات، چاہے جتنا ان کو کہو ایمان نہ لائے، شرک پر مرے، کفر پر مرے، نافرمانی پر مرے، اب یہی لوگ ہوں گے جن پر ذلت چھائی ہوئی، اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کریں، اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین، یا اول الاولین، یا خل الاخرین، یا ذی القوۃ المتین، یا ارحم الراحمین، اے میرے مالک، میرے خالق، میرے آقا، میرے پروردگار، جو باتیں کہیں سنی گئی ہیں عمل کی توفیق نصیب فرما دے۔ اے اللہ، کہنے والا بھی عمل کا محتاج ہے، اے اللہ سننے والے بھی عمل کے محتاج ہیں، یا اللہ تیرے محتاج ہیں، یا اللہ ہماری ضرورتوں کو پورا فرما دیجئے، ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما، یا اللہ ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما، یا اللہ ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما دے، پورے امت کے گناہوں کو معاف فرما۔ اے اللہ جو گناہ ہوئی، جو خطائیں ہوئی ہیں، جو لغزشیں ہوئی، وہ سب معاف فرما دے، یا اللہ
پورے عالم اسلام کی حفاظت فرما، اس ملک کی حفاظت فرما، ملک والوں کی حفاظت فرما، نفس و شیطان کے دھوکوں سے ہم سب کی پوری امت کی حفاظت فرما۔ اے اللہ جتنے بیمار ہیں ان کو شفا عطا فرما، صحت عطا فرما دے، جو پریشان حال ہیں اللہ ان کی پریشانیوں کو دور فرما، قرضوں کی ادائیگی کا انتظام فرما دے، بچوں کو نیک فرما بردار بنا، نیک صالح اولادیں عطا فرما دے، مال اولاد میں برکت عطا فرما، مال اولاد میں برکت عطا فرما، تمام مرحومین کی، اے اللہ ہمارے والدین کی، جن جن کے والدین اس دنیا میں نہیں سب کی مغفرت فرما دے، جن کے والدین موجود ہیں ان کی خدمت کی توفیق نصیب فرما دے۔ اے اللہ محبت مودت کے ساتھ اپنے پیارے رسول کی فرمانبرداری کے ساتھ زندگی گزارنے کی توفیق دے دیجیے۔ اے اللہ نفس و شیطان کے دھوکوں سے ہم سب کی پوری امت کی حفاظت۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین برحمتک یا رب۔